اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، کمال یہ ہے اوروں کے لیے جینا، اور پوری کائنات اوروں کے لیے گھوم رہی ہے، صرف انسان خود غرض ہے جو اپنے لیے جیتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ درخت اپنی چھاؤں میں خود بیٹھا ہو، خود دھوپ میں جلستا ہے، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہے۔ درخت اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتا، اوروں کو دان کرتا ہے۔ دودھ دینے والے جانور وہ دودھ خود نہیں پیتے، اوروں کو دیتے۔ یہ پوری دنیا کا نظم ہے، اوروں کے لیے جینا۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ مزاج جب اختیار کر لیتا ہے کہ میں اوروں کے لیے زندگی گزارنی ہے، تو پھر انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز المرام ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا نمایاں وصف جو ام المؤمنین نے بیان کیا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اور چوتھا وصف حضور کا، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کے لیے آپ کماتے ہیں، اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ جمع شدہ پونجی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ نکاح ہوتا ہے نا تو شوہر حق مہر دیتا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکے کی متمول ترین خاتون تھی۔ سارا مال، اشرفیاں، درہم، دینار، سونا، چاندی، سب حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے کہا، حضور یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ اور حضور نے وہ سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا۔ اللہ اکبر! جن کا کوئی کمانے والا نہیں، میرے حضور اس کے کمانے والے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک جنازے پہ حضور نے فرمایا تھا، کتنی خوبصورت بات، فرمایا کہ جو کوئی ترکہ چھوڑے، مرنے کے بعد وراثت چھوڑے، وہ اس کے وارثوں کی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی قرض چھوڑ کے جائے تو وہ میرے ذمے ہے، میں ادا کروں۔ تو جنازے پہ جاتے تو پوچھتے کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر کوئی دینے والا نہیں تھا تو حضور خود ادا کرتے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، کثیر العیال، پریشان، دکھی، غریب، اراملہ، مساکین، یتامہ، بیوگاں، پاہج، کمزور، ان کی ضرورت کو حضور پورا کرتے۔ اور حضور کی نیابت میں آج امت کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کریں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ایک گلی کے اندر 10 یا 15 گھر ہیں، تو ان 10 یا 15 گھروں کے اندر 1 یا 2 گھر ہوگا جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، باقی 8-10 خوشحال گھر ہیں۔ چلو ان 8-10 گھروں کے اندر 5-4 گھر ایسے ہوں گے کہ جو اپنا گزارا کر لیتے ہیں، اور 4-5 تو ایسے ہوں گے جو خوشحال ترین ہیں۔ تو کیا پوری گلی مل کے ان 2 گھروں کو نہیں سنبھال سکتی؟ اس طرح ہر گلی اپنے غریبوں کو سنبھال لے، ہر مسجد کی انجمن اپنے محلے کو سنبھال لے، ہر شہر اپنے غریبوں کو سنبھال لے، تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ لیکن ہمارے پاس تجوریوں میں پیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور غریب کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ارشاد فرمایا مشکل گھاٹی نہیں چڑھے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھتے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، جانتے ہو وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیماً ذا مقربہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے بھوک کے دنوں کے اندر۔ یہ مشکل گھاٹی ہے۔ بندہ کہتا ہے، جس طرح کفار مکہ کہتے تھے جن کو غریب اللہ نے رکھا ہے، ہم امیر کیسے ان کو کر سکتے ہیں؟ وہ یہ حجتیں آگے سے پیش کرتے، جس کو اللہ نے غریب رکھا ہے اس کے خزانے اس کے پاس ہیں، تو جس کو اس نے چاہا کہ غریب رہے تو ہم اس کو امیر کیوں کریں، ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ میاں اللہ نے اس کے غریب رکھ کے اس کی آزمائش کی، تمہیں دولت دے کے آزمائش، وہ بھی آزمائش میں پورا نکلے کہ اپنی غربت کا بھرم نہ ٹوٹنے دے، اپنی سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹنے دے۔ اور تم بھی، تمہارے پاس مال ہے تو اس کی تذلیل بھی نہ کرنا کہ لوگوں کے سامنے نمائش کر کے اس کی مدد کرتے پھرو، بلکہ رات کی تاریکی میں اس کی مدد کرو، عزت نفس کے ساتھ اس کی بیٹیاں گھر سے رخصت ہوں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور 5واں وصف حضور کا بیان کیا، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمان نوازی، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان، آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا۔
چلے، عبادتیں، ریاستیں، دیگر اعمال خیر وہ آدھا بنتا ہے، صرف بھوکوں کو کھانا کھلانا آدھی فقیر۔ اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا۔ لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، حتیٰ کہ تمہارے کھیت سے یا تمہارے گھر میں لگے ہوئے پودے پر لگا ہوا پھل جو چڑیاں چگ جاتی ہیں، تمہارا رب تمہارے نام اس کو بھی صدقہ لکھتا ہے۔ یہ تمہارے رب نے تمہارے نامہ اعمال کے اندر اضافے کا سبب بنایا ہے۔ اور آخری حضور کا نمایاں وصف جو ام المومنین نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کے سر پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کا وصف ہے کہ آپ دکھی، لاچاروں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور حق کے راستے کے مسافروں کے ساتھ آپ کھڑے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور کے وہ نمایاں وصف جو امت کو اختیار کرنے چاہیے۔ یہ حضور کی سیرت ہے اور برجستہ حضور کی سیرت کو ام المومنین نے بیان کیا، اور یہ وہ سیرت ہے جو عملی طور پہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے، چاہے ان کا رویہ کچھ بھی ہو، چونکہ یہ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں سچ بولنا چاہیے، چاہے اس سچ بولنے سے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، سوائے ایک دو چیزوں کے۔ ان میں سے ایک چیز، دو آدمیوں کے مابین صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ کہ یار تو یہ کہتا ہے، وہ تو تیرے بارے ایسے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ دو آدمیوں کے مابین صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس جملے پہ غور کرنا، ہماری شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، صرف ایک صورت میں کہ دو آدمیوں کے اندر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اور ہم دو آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دین نے دو آدمیوں کے اندر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، اور ہم دو آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور خاندانوں کے خاندان ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بدکار شخص ہے وہ جو جھوٹ بول کے دو لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہوتا ہے۔ اگر سچ بھی ہو اور دو آدمی آپس میں الجھ رہے ہوں تو سچ سے بھی رک جانا چاہیے۔ راستی فتنہ انگیز اس صحیح قد کی ہے قد، اور دین اس کا دروغ مسلط آمیز ہے۔ تو ہمیں تو یہ تلقین کی گئی، اور ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم سچے بولتے ہیں۔ میاں سچ بولنا ہے تو اپنے لیے بولو، تمہارا پتہ چلے۔ لوگوں کے اندر تشتت، افتراق کے بیج بوتے ہو، خاندان، قبیلے، مسلمانوں کو فرقہ فرقہ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں رکھ دیا، تم سچ بولتے ہو۔ کیسا سچ تم بول رہے ہو؟ امت کو تقسیم کر دیا، کیسا سچ بول رہے ہو؟ خاندانوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کی بدکاری نہ کرو، جوڑنے کی کوشش کرو۔ حضور خوش ہوتے ہیں کہ حضور کی امت کو جوڑا جائے، حضور خوش ہوتے ہیں حضور کی امت کے لوگ ہمسائیوں سے جڑیں، خاندان خاندانوں سے جڑیں، بھائی بھائیوں سے جڑیں۔ بدترین شخص وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات کو ہوا دیتا ہے، اور شیطان کہتے ہیں پانی کے اوپر تخت بچھا کے بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو اپنے شتونگڑوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کے اندر گناہ کے فروغ کے لیے کام کرو۔ تو ایک کا کہتا ہے کہ جناب میں نے چوری کروا دی، تو سینے سے لگاتا ہے تو نے بڑا کام کیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، تو کہتا بہت اچھا ہے۔ کہتا ہے میں نے زنا کروا دیا، کہتا تو نے بہت اچھا کام دیا۔ اور ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالا اور نوبت طلاق تک جا پہنچی۔